کا واٹس ایپ یا ای میل نمبر کیا ہے جس پر سوالات پوچھے جا سکتے ہیں؟ واٹس ایپ نمبر تو ظاہر ہے کوئی نہیں ہے، واٹس ایپ تو میں نے الحمدللہ نہ سیکھا ہے نہ سیکھنا ہے، اسی وجہ سے کہ مجھے کوئی گلہ شکوہ نہ کر سکے. اور ای میل تو میرا ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ کریں جتنی مرضی ای میل، آپ کو آٹومیٹک جواب آ جائے گا. جواب یہی آئے گا کہ جناب مہربانی کر کے آپ باقی بھائیوں سے رابطہ کر لیں. تو کبھی مجھے ٹائم ملے تو میں جواب دے بھی دیتا ہوں، بہرحال ای میل کے اوپر کوئی رلائی نہ کرے. جس نے بھی رابطہ کرنا ہے وہ واٹس ایپ نمبر ہمارے بھائیوں کے ahlsunnatpak.com ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو ٹاپ کے اوپر یعنی نمبر دیے ہوئے ہیں. ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی جو بینر ہے اس کے اوپر بھی دیے ہوئے ہیں، فیس بک والے بینر پہ بھی دیے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ میں نے ان کو کہا تھا مجھے چٹ لکھ کے دے دیں، انہوں نے لکھ کے دے دیے. واٹس ایپ کے نمبر جو ہیں ایک تو فرحان بھائی کا نمبر ہے +923329582114 ہے، یوسف نواز بھائی کا ہے +923324378552 اور ایک موزم بھائی ہیں سعودیہ میں +966597681990 اور آپ کا غلام محی الدین بھائی کا ہے +923312453094 اور ابرار بھائی کا بھی ہے +923160550404. تو یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں ویب سائٹ کے اوپر ahlsunnatpak.com پہ جائیں، آپ کو نمبر مل جائیں گے. وہاں پہ اپنے سوالات شامل کر لیں، کروا لیں، یعنی آپ آڈیو میں بھیج دیں یا ریٹن میں بھیج دیں، انشاءاللہ انکلوڈ ہو جائیں گے. ہماری جتنی تحقیقی مجالس ہیں ان کے اندر وہ یہ آپ لوگوں کے سوالات ہیں جو یہ ہزاروں کی تعداد میں جو ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو اس طرح رابطہ کرنا ہے. میرا پرسنل کوئی واٹس ایپ میں یوز کرتے ہی نہیں ہوں، ضرورت ہی نہیں. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ ریسرچ پیپر منگوانے کا خرچہ اور طریقہ بتا دیں. ریسرچ پیپرز منگوانے کا خرچہ تو کوئی نہیں ہے، اس کی قیمت یہی ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں، یہ اس کی قیمت ہے. اور طریقہ یہ ہے کہ آپ عثمان بھائی سے رابطہ کریں. عثمان بھائی بیچارے پورا دن ہی کالیں سنتے رہتے ہیں. اب انہوں نے اسپیشلی مجھے کہا ہے کہ تھوڑا ٹائم ڈیفائن کیا جائے نا، تو اب نیکسٹ ٹائم عثمان بھائی کے فون کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ صبح 9 سے لے کے پاکستان ٹائم کے مطابق ظہر کی نماز تک یعنی 1 بجے تک آلموسٹ، اور شام کو عصر سے لے کر مغرب تک +923215900162. پاکستان میں کریں گے تو 032159000162 کال کریں، اپنا ایڈریس لکھوائیں. اور ایڈریس ہے لولے لگڑے ایڈریس نہ بھیجا کرو، خصوصاً کراچی کے لوگ تو ایسے عجیب و غریب ایڈریس بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ ڈاک واپس آ جاتی ہے. پورا بتائیں آپ کا سیکٹر کون سا ہے، آپ کس ایریے میں رہ رہے ہیں، اور قریبی کوئی ریناؤنڈ جگہ ہے اس کا لکھیں. ایڈریس پورا ایسا ہونا چاہیے. اور اکثر ایسے لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی ڈاک اپنے گھر نہیں منگوائی ہوتی ہے، اور پھر ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈاک نہیں پہنچی ہے. تو ہم ان سے جب پہلا سوال کرتے ہیں پہلے کبھی ڈاک منگوائی، کہتے ہیں نہیں. تو ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈاک آتی بھی نہ ہو. ایسے گاؤں ایریا بھی ہوتے ہیں، قریبی ڈاکخانے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے پورا ایڈریس، موبائل نمبر اور اپنا نام بھیجیں. فون پہ پہلے رابطہ کر لیں ان سے 032159000162. بیرون ملک والے بھی منگوا سکتے ہیں، لیکن وہ بیرون ملک والے جو ہے نا اپنے والی سے بڑے سیانے ہوندے ہیں. بیرون ملک جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر ہم ڈاک بھیج دیں گے. مراد یہ کہ جب آپ نے اپنی گھر والوں سے چیزیں منگوانی ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ کے جب کوئی دوست احباب انگلینڈ سے یا امریکہ سے آئے ہوتے ہیں پیچھے، تو ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ میرے گھر سے یہ چیز لیتے آئیے گا. تو آپ رابطہ کریں عثمان بھائی سے، اور آپ کے کوئی ریلیٹیو آئے ہوئے ادھر تو ان کے ہاتھ وہ ریسرچ پیپر منگوا لیں. ہم نے آپ کو پاکستان میں بھیجنا ہے کیونکہ باہر کے ملکوں میں ڈاک عموماً ملتی نہیں ہے، یا بہت ڈیلے کے ساتھ ملتی ہے، یا بسا اوقات اس کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہم جو ایک سیٹ تو بالکل فری بھیجتے ہیں جی. جس نے بھی منگوانا ہے اس کو فری ملے گا. ہمارے ریسرچ پیپرز تمام جتنے بھی ریسرچ پیپرز لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ گھر کے پوسٹل ایڈریس پہ اوپر مل جائیں گے. آپ رابطہ کر لیں عثمان بھائی سے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اگلا سوال ہے اگر کوئی بندہ آپ کے ریسرچ پیپرز زیادہ تعداد میں خود چھپوا کر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کیا اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ کوئی اجازت نہیں ہے جی. پہلے بھی میں نے منع کیا ہے کہ جس نے بھی زیادہ تعداد میں چھپوانے ہیں، تقسیم کرنے ہیں، وہ ہم سے ہی رابطہ کرے. اس کی کئی ایک ٹیکنیکل ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی جو پرنٹنگ کی کوالٹی ہے اس کا ایک ڈیکورم رکھا ہوا ہے، اس سے کم میں ہم پرنٹنگ نہیں کرتے. ہمارے ریسرچ پیپر کلرڈ پرنٹ ہوتے ہیں، رائٹنگ بلیک کلر میں ہوتی ہے، ریفرنسز ریڈ کلر پہ. 90 گرام پیج کے اوپر پرنٹنگ ہوتی ہے. پاکستان کیا وہ ایشیا لیول کی مشینیں ہیں جن کے اوپر یہ پرنٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ پرنٹر بھی ایشیا لیول کے، جنوبی ایشیا لیول کے تو ایٹ لیسٹ ہیں. اور باہر کے ملکوں میں ان کا یہ سارا KFC میکڈونلڈ یہ سب پرنٹنگ انہی سے کرواتے ہیں جن سے ہماری پرنٹنگ ہو رہی ہے. ان کی ایک سٹینڈرڈ ہے.
وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. دوسرا آپ کا کام تو عام کھانا نا, پیڑ گننا تو نہیں ہے. تیسری بات, آپ پرنٹنگ کا ذرا اپنا خرچہ لگوائیں نا, کہ اگر ہمارا ایک ریسرچ پیپر جو 4 پیجز کا کلرڈ ہے, میرے بھائی اس کی تو فوٹو کاپی جو ہے 4 پے کی نہیں ہوتی ہے, اور ہمارا ریسرچ پیپر کلرڈ 4 پے کا چھپ جاتا ہے. آپ خود چھپوائیں گے اتنی کوالٹی پہ 7-8 روپے سے کم میں نہیں چھپے گا, کیونکہ ہمارا خرچہ اس میں ایز سچ کوئی نہیں ہوتا. پرنٹنگ بالکل فری ہو رہی ہے, صرف کاغذ کا ہی خرچہ ہوتا ہے, وہ بھی ایک بھائی نے اٹھایا ہوا ہے, وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اگر زیادہ تعداد کے اندر ریسرچ پیپرز چھپوا کے تقسیم کرنے ہیں, آپ ہم سے ہی رابطہ کریں. آپ کو جو 8 روپے کا 10 روپے کا ریسرچ پیپر ملنا ہے نا میرے بھائی, ہم نے وہ آپ کو 4 روپے میں پرنٹ کروا دینا ہے. تو آپ ڈبل پیسے دیں گے. لوگوں نے کروائے ہیں, ریٹ پتہ کروائے ہیں. اذکار کارڈ ہم 7 روپے کی جوڑی دیتے ہیں, بلو اور گرین کارڈ کی. جس کوالٹی پہ ہم نے پرنٹ کی ہوئی آپ پرنٹ کروائیں گے 10-12 روپے سے کم پہ نہیں ہوگی. تو پیڑ آپ نہ گنیں بلکہ عام کھائیں. تو ہمارے جتنے ریسرچ پیپر ہیں اس وقت 9 ریسرچ پیپر ہیں ٹوٹل, اور 3 اذکار کارڈ ہیں, بلو کارڈ, گرین کارڈ, اب اورنج کارڈ بھی آ گیا ایک. اس کی لاگت اگر آپ پرنٹ کروائیں گے نا تو 150 روپے سے کم میں یہ ایک سیٹ نہیں بنے گا, اور وہ بھی جب آپ لاکھوں میں پرنٹ کرائیں گے اس کے لیے آپ کے پاس ملینز آف روپیز چاہیے. صرف ایک پازیٹیو جب نکلتا ہے نا جی 700-800 روپے کا ایک پازیٹیو نکلتا ہے, اور یہ جو 4 پیجز کے اوپر آپ کو 8 پازیٹیوز نکالنے پڑتے ہیں پہلی دفعہ. ہمارے 5B کے صرف پازیٹیوز کا خرچہ 30-40 ہزار روپے جو پہلی دفعہ, وہ ہماری تو پلیٹیں بن چکی ہیں. اب آپ پرنٹ کروائیں گے تو سستا, تو 150-200 سے کم میں آپ کو نہیں پرنٹنگ بننی. ہم 100 روپیہ نو پروفٹ نو لاس, بلکہ چند لاس کے اوپر ہی ہم آپ کے گھر پہ وہ ڈاک بھیج دیں گے. جس نے اگر 100 سیٹ منگوانے ہیں 100 کو ملٹیپلائی بائی 100 کر دیں, 50 سیٹ منگوانے ہیں 50 ملٹیپلائی بائی 100. عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں تو وہ آپ کو زیادہ تعداد میں آن پیمنٹ ملیں گے, اور پیمنٹ بھی آدھی پیمنٹ آپ سمجھ لیں اس پہ. یہ نہیں کہ اس میں ہماری کو کمائی ہے, جو ہمارا پرنٹنگ کا خرچہ ہے اس سے بھی کم ہے. ٹھیک ہوگا جی میرے بھائی؟ لہٰذا اس حوالے سے جس کو شوق ہے وہ ضرور رابطہ کریں. ٹھیک ہوگا جی؟ اچھا علی بھائی, اسی ضمن سوال ہے کہ ایسے جو بیرون ملک مقیم ہیں جو کہ آ ہی نہیں سکتے ملک کے اندر, ان کے لیے کیا سلوشن ہے پھر اس حوالے سے؟ بیرون ملک جو لوگ مقیم ہیں تو وہ سافٹ کاپیاں ڈاؤن لوڈ کریں ahlsunnatpak.com سے ریسرچ پیپرز کی, یا ان کے یہاں پہ کوئی رشتہ دار ہے ان سے رابطہ کریں اور ہارڈ کاپی منگوا لیں. باقی آپ پرنٹ بھی لے سکتے ہیں, لیکن پرنٹ بہت مہنگا پڑے گا آپ کو. جن کے پاس اپنے ذاتی پرنٹرز ہیں وہ پرنٹ لے لیں. سافٹ کاپی ہم نے پروفیشنل, یہ بھی ساری اپلوڈڈ ہے نا, ساری پروفیشنل PDF ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں, جن کے آپ 200% بھی کھول دیں نا اس کے پکسل ٹوٹتے نہیں ہیں, بڑے صحیح اس کی نا پرنٹنگ آتی ہے. پروفیشنل PDF ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر, آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ ہارڈ کاپیز بھی منگوا سکتے ہیں دوستوں کے ذریعے. یہاں پہ آپ کو ایڈریس بتائیں, وہاں پہ ہم بھیج دیں گے بائی ڈاک فری, آگے وہ منگوا لیں جتنی مرضی کاپی. اچھا, اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ آپ کے ریسرچ پیپر کی جو سافٹ کاپیز ہیں وہ اس کے لیے کوئی ویب سائٹ یا اینڈرائڈ اپلیکیشن وغیرہ اس کا تعارف؟ ویب سائٹ تو ہے نا جی, ahlsunnatpak.com یوزر فرینڈلی ویب سائٹ ہے. ویسے ہم اس کو اب بالکل نئے سرے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور اس میں کئی ایک فیچرز آ جائیں گے بہتر فارم میں. اس کی آپ اوپر کا مینیو دیکھیں نا, القرآن, الحدیث, اس کے بعد ویڈیو لیکچرز, ریسرچ پیپرز والے پورشن میں چلے جائیں. اس میں آپ کو سارے ریسرچ پیپرز اردو میں, ہندی میں اور کچھ انگلش میں بھی ہیں اویلیبل ہیں, وہ آپ کو مل جائیں گے. ڈاؤن لوڈ کر لیں ڈائریکٹ ahlsunnatpak.com. ahlsunnatpak.com پہ ہمارے یوٹیوب کے چینلز کے بھی لنکس پڑے ہوئے ہیں, فیس بک کا بھی لنک پڑا ہوا ہے, تو سارا ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ چلیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نیوٹرل دعوت کر رہے ہیں ایک فرقوں سے ہٹ کے, اور آپ بار بار نہ لگاتے ہیں, نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو آپ نے اپنی ویب سائٹ کا نام اہل سنت کیوں رکھا ہوا ہے؟ اہل اسلام رکھ لیں. میرے بھائی ہم بڑے ہوشیار ہیں, ہم مولویوں کے اندر پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کے نام کے اوپر کوئی دعوت لانچ کریں گے نا تو یہ مولویوں کے پاس بڑا زہریلا ہتھیار ہے, یہ آپ کو فوراً کہہ دیں گے نواں فرقہ بنا لیا. تو ہم نے نام جان بوجھ کے اہل سنت رکھا ہے, تاکہ جو اہل سنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے نا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا کوئی اور بھی, ان کو بتائیں کہ یہ صرف نام لگانے سے اہل سنت نہیں ہوگا, یہ کتابیں سجانے سے نہیں ہوگا, ان پہ عمل بھی کرنا ہے. تو اس لیے مجبوراً ahlsunnatpak.com ویب سائٹ کا نام رکھا ہوا ہے. ہمیں کوئی عرض نہیں ہے یہ بھی رکھنے میں, اسلام.com, یہ سارے کام کر سکتے تھے, لیکن مولویوں کے فتنے اور شر سے بچنے کے لیے سب کچھ کیا ہوا ہے. ahlsunnatpak.com, پاک فار پاکستان بھی اور پاک فار فرقوں سے پاک بھی. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا, اینڈرائڈ ایپ کا بھی بتا دیں اگر. اینڈرائڈ ایپ جو ہے نا جی, وہ انشاءاللہ 1 مہینے تک
بیسک ورژن اس کا لانچ ہو جائے گا انشاءاللہ، آلموسٹ کام کمپلیٹ، باقی اس کی جو اپڈیشنز تو آتی رہیں گی، بہترین یعنی پروفیشنل